بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی ایک مبارک اور ایک پاکیزہ جماعت عطا فرمائی، اور ہر صحابی مختلف صفات سے متصف تھے، اور ہر صحابی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بڑی خوبیاں رکھی تھیں، اور ان کے عجیب واقعات ہیں، ان کے ایمان افروز واقعات، اور اللہ کے دین کے لیے ان کی قربانیاں، ان کے سفر۔ اسی میں سے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایک جلیل القدر صحابی ہیں، اور مکی دور کے اندر ہی مسلمان ہوئے، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے پہلے چراغ کے ذریعے سے روشنی کرنے والے یہ صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تشریف لا کے دیکھا کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم روشن ہے، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کس نے کیا؟ تو کسی نے بتایا کہ تمیم داری نے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک نیا کام ہے لیکن اچھا کام کیا۔ تو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہت اہم واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ سمندر کے سفر کے اوپر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک کشتی کے اندر حضرت روانہ ہوئے۔ تو روانگی کے وقت حالات بالکل مناسب تھے، سمندر کی لہریں مناسب تھیں، لیکن آگے چل کے ان کی کشتی بیچ سمندر میں ایک بھنور کے اندر پھنس گئی اور منڈلانے لگی، اور جو ہیں ان کی کشتی جو ہیں بھنور کے اندر گھومتی رہی، اور کچھ پتہ نہ چلا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جب وہ بھنور سے نکلے تو سمندر کے کسی جزیرے کے کنارے ساحل کے اوپر ان کی کشتی لگی۔ یہ حضرات کشتی سے نیچے اترے کہ جائیں یہاں کے احوال لیں، پتہ کریں کہ کیا حالات اور واقعات ہیں۔ تو ان حضرات نے دیکھا کہ ایک جانور جس کو سہ کہتے ہیں، جو گول سا ہوتا ہے اور عام طور پر بلیک رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کے پورے جسم کے اوپر لمبے لمبے کانٹے ہوتے ہیں، یہ عام طور پہ جنگلوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جانور ان کو وہاں پہ ملا، اور جانور ان کو دیکھ کے ان سے عربی کے اندر بات چیت کرنے لگا، اور ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو یہ صحابہ بڑے حیران ہوئے۔ تو اس نے پوچھا حیران کیوں ہوتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک جانور ہم سے ہماری زبان میں باتیں کر رہے ہیں، ہم حیران کیوں نہ ہو؟ تو اس نے کہا ارے میری باتوں پہ کیا حیران ہوتے ہو، چلو اس سے بڑی حیرانگی کی چیز میں تم کو دکھاتا ہوں۔ تو وہ آگے آگے چلنے لگا، یہ حضرات صحابہ کرام اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، حتیٰ کہ اس جزیرے کے اوپر کچھ غار بنے ہوئے تھے۔ ان غاروں میں سے غار کے اندر یہ جانور جب داخل ہوا تو یہ صحابہ کرام بھی اس کے پیچھے داخل ہوئے، اور اس غار کے اندر جا کے کیا دیکھتے ہیں کہ اندر ایک کھلی جگہ ہے، ایک ہال نما کمرہ ہے، اور وہاں پہ ایک بہت بڑا دیو ہیکل انسان، جس کے بڑے بڑے بال ہیں، بڑے بڑے ناخون ہیں، اور اس کی حیت اور اس کی شکل وحشتناک ہے کہ عام آدمی تو اس کو دیکھ کے ہی بے ہوش ہو جائے۔ صحابہ کرام ایمان والے تھے اور بڑے بہادر، بڑے نڈر لوگ تھے، وہ کہاں ان چیزوں سے ڈرا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام تو متاثر نہیں ہوئے اس سے، لیکن ان کی آہٹ سے وہ شخص اٹھ کے بیٹھ گیا، وہ زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا تھا، اور جو ہیں بہت غم و غصے کے اندر وہ تھا۔ اس نے پوچھا تم کون ہو؟ ان صحابہ کرام نے فرمایا کہ ہم محمد علیہ السلام کے غلام ہیں۔ اس نے کہا کیا محمد علیہ السلام؟ کیا محمد کا زمانہ آ گیا؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور عرب کی سرزمین کے اوپر مدینے کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر یاد رکھو میں اور محمد کا زمانہ بہت قریب ہے، یعنی ان قریب اب میرے نکلنے کا بھی وقت ہے۔ خیر اس سے کچھ گفتگو ہوئی، صحابہ کرام وہاں سے واپس ہوئے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں حاضر ہو کے سلام عرض کیا، اور اپنی کارگزاری رسول پاک علیہ السلام کو اور صحابہ کرام کو سنائی۔ آپ علیہ السلام ان حالات اور واقعات سے اور نشانیوں سے پہچان گئے، اور آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ کون تھا؟ صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے وہ کون تھا۔ آپ نے فرمایا وہ دجال تھا، وہ دجال تھا۔ دجال ایک شخص کا نام ہے، اور ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے سب نبیوں نے اپنی امتوں کو اس فتنے سے ڈرایا، حالانکہ وہ ان کی امت اور ان کے زمانے میں آنا بھی نہیں تھا،
لیکن اتنا بڑا فتنہ تھا کہ پچھلے نبیوں نے بھی اپنی امتوں کو ڈرایا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے زمانے کے اندر، میری نبوت کے زمانے کے اندر میرے بعد آئے گا، اور میں اس کے بارے میں تمہیں ایک عجیب بات بتاتا ہوں کہ اس کی پیشانی کے اوپر کافر لکھا ہوگا، اور یہ کانا ہوگا، اور یہ دجال جو ہیں ایمان والوں کی آزمائش کے لیے قرب قیامت آئے گا۔ علامات قیامت میں سے ایک بڑی نشانی جو ہیں وہ دجال کا نکلنا ہے، دجال کا آنا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں اور تحقیقی علماء نے یہ لکھا اور بیان فرمایا کہ جیسے سمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات دجال سے وہاں پہ ہوئی تو سمندر کے بیچ میں کسی جزیرے کے اوپر جو ہیں ایک غار کے اندر یہ قید ہے، اور قرب قیامت یہ نکل کے آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالی اس کو بڑے اختیارات عطا فرمائیں گے ایمان والوں کی آزمائش کے لیے، اور اس کے مقابلے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی حضرت مہدی علیہ الرحمہ جو اہل سنت والجماعت مسلمانوں کے امام ہیں اور نیک صالح ولی کامل ہوں گے، اور قرب قیامت وہ پیدا ہوں گے، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شباہت رکھتے ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی ماں کا نام بھی آمنہ ہوگا اور ان کے باپ کا نام بھی عبداللہ ہوگا، اور شباہت میں رسول پاک علیہ السلام سے بہت ملتے ہوں گے، لیکن وہ رسول پاک علیہ السلام کے ایک امتی ہوں گے، ایک ولی کامل ہوں گے، اور مسلمانوں کے لیے نجات دہندہ بن کے تشریف لائیں گے، اور وہ دجال سے مقابلہ کریں گے۔ لیکن دجال کی طاقت اور اس کے اختیارات بہت زیادہ ہوں گے، حتیٰ کہ حضرت مہدی علیہ الرحمہ بھی اس کا مقابلہ نہ کر پائیں گے، اور اللہ پاک ان کی مدد کے لیے آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجیں گے۔ عراق کی ایک مسجد کے اندر مینارے کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوگی، اور حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ ان کے لیے سیڑھی لگائیں گے، اور حضرت نیچے اتریں گے، اور فجر کی نماز کا وقت ہو چکا ہوگا، اذان اور اقامت ہو گئی ہوگی، جماعت کھڑی ہونے کو ہے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ عیسیٰ علیہ السلام کو، کیونکہ وہ ہیں تو اللہ کے نبی، ان کو نماز کے لیے آگے کرنا چاہیں گے، وہ فرمائیں گے نہیں، نماز آپ پڑھائیں، اور ان کو آگے کر دیں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ الرحمہ کی امامت کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے، اور پھر اس کے بعد دجال کی تلاش میں نکلیں گے۔ دجال کو پتہ چلے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو نبی کا مقابلہ تو وہ نہیں کر سکتا، اب وہ بھاگے گا، اور مقام لد ایک جگہ ہے، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اس کو پکڑ کے قتل کریں گے، اور دجال کا فتنہ ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دجال کے فتنے سے اور ہر قسم کے تمام فتنوں سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمِن فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، حدیث کی دعاؤں کے اندر یہ دعا بھی آئی کہ اللہ ہم کو مسیح دجال کے فتنے سے بچانا، تو اس کے لیے سورہ حشر کی آخری آیات کا پڑھنا، اور جمعے کے دن سورہ کہف کا پڑھنا، اور مختلف وظائف اس کے لیے آتے ہیں۔ اللہ پاک ہم کو ان وظائف کی توفیق عطا فرمائے۔ اور احادیث میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا کہ دجال کا مقابلہ ایمان والے کریں گے، اللہ پاک اس کو ایسی عجیب طاقتیں عطا فرمائیں گے کہ ہماری ٹیکنالوجی اس کے سامنے فیل ہو جائے گی، یہ ایٹم، یہ اسلحہ، یہ چیزیں اس کے سامنے فیل ہو جائیں گی۔ اس وقت اگر چلے گی تو ایمان کی طاقت چلے گی، اور ایمان والے ہی اس کا مقابلہ کریں گے، اور انہی کے مقابلے کے اوپر دجال کا جو ہے قلقمہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دجال اور دجال کی جو ہیں شرانگیزیوں سے محفوظ فرمائے، اور اس کی آمد سے پہلے پہلے اللہ پاک ہمیں اپنے ایمان کو کامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایمان میں پختگی لانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس فتنے سے محفوظ رہ سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔